پاکستان کے حوالے سے سر ایک تو یہ کہ ہم لینئر نہیں رہ سکتے، ہم وہی اسی پرانی سوچ سے یا کہ ہم ٹیکنالوجی کو ہمیں اڈاپٹ کرنا پڑے گا. اگر ہم اپنے معاملات ایسے ہی چلاتے رہے تو ایک مشکل رہے گی. تو ہمیں اپنے آپ کو بھی انوویٹ کرنا ہے باقی دنیا کی طرح، اس کے ساتھ ساتھ چلنا ہے، اس سے آگے بڑھ کے چلنا ہے کچھ کے، تاکہ ہم مشعل راہ کسی کے لیے بن سکیں کچھ. اور ہم ہیں، اگر ہم دیکھا جائے تو ہم جو ہمارا میزائل ٹیکنالوجی ہے یا ہماری نیوکلیر ٹیکنالوجی، ہم 7th ہے دنیا میں. میزائل ٹیکنالوجی میں بہتر ہیں. کئی ایسی چیزیں ہیں جس میں ہم بہت آگے ہیں. اینڈرائڈ ڈیولپمنٹ بڑی اچھی ہو رہی ہے پاکستان میں. پاکستان کے اندر ہیومن ریسورس بہت زیادہ ہے. تو اس لحاظ سے پاکستان میں ایک بڑی امید افزا سچویشن ہے. جن چیزوں میں ہم نے ہاتھ ڈالے ہم تھوڑا آگے بھی گئے، بس ایک ڈائریکشن کی، سینس کی، ویژن کی ضرورت ہے. اور میں اگر یہ دیکھوں کہ اس وقت ہماری آدھی آبادی 20 سال سے کم عمر کی ہے. آپ دیکھ لیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم 25 کروڑ ہو چکے ہیں تقریباً، یا ہونے والے ہیں. 12.5 کروڑ جو لوگ ہیں وہ بھی 20 سال سے کم عمر کے ہیں. ان کے اوپر اگر انویسٹ کیا جائے اور رائٹلی انویسٹ کیا جائے سر، تو میرا خیال ہے کہ وہ فیوچر جنریشنز کے لیے بہتر ہے، پاکستان کے لیے بہتر ہے. اور یہ تو سر ایک اسپیکٹ ہے پاکستان کا. دوسرا یہ کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سوشل پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت بہتر ہو سکتی ہے، کلاس کی ڈویژن کے لحاظ سے بہتر ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل ڈائیورسٹی، خواتین کی انکلوژن ٹیکنالوجی کے شعبے میں. اگر ٹیکنالوجی کی ایکسیس ان کو دی جائے تو وہ اپنے آپ کو بہتر اویئر کر سکتی ہیں اپنے رائٹس کے حوالے سے، اپنی پڑھائی کے حوالے سے، اور اپنے آپ کو گرو کر سکتی ہیں. ان کو ہم فلیکسیبل ویز دیں. کچھ زیادہ تر خواتین کا یہ ہوتا ہے کہ ان کے بچے ہوتے ہیں تو ان کے لیے مشکل، ان کو ایسا کنڈیوسو انوائرمنٹ دیا جائے جس کے اندر وہ اپنے آپ کو گرو کر سکیں. ٹیکنالوجی میں ایزی ہے، آپ پاکستان میں بیٹھ کے آپ امریکہ کی یونیورسٹی سے کچھ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ لڑکے لڑکیوں کے لیے، جو بالغ افراد ہیں اور باقی سب جو لوگ ہیں، ان کے لیے اپرچونٹی موجود ہے کہ وہ اپنے آپ کو گرو کریں. بس محنت کی بات ہے، ڈائریکشن کی بات ہے، گورنمنٹ سپورٹ کی بات ہے. تو یہ میرے خیال سے یوٹیلائز کرنا چاہیے اتنی بڑی مین پاور کو، جو کہ آپ دیکھ لیں کہ 125 ملین کی، اس کو اس کی بیس پہ تو ملکوں کے ملک چل رہے ہیں. کئی باقی ممالک کو دیکھا جائے جو کہ ٹیکنالوجی بیس پہ ہیں، تو ہم تو پھر مطلب ان سے بہت بڑے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اس اسپیکٹ پہ انویسٹ کریں. اور میں سڈنی میں رہتے ہوئے میں ایک چیز بڑی نوٹ کر رہا ہوں سر، کہ یہاں پہ جو لوگ آ رہے ہیں، جو بچے آ رہے ہیں کووڈ کے بعد سے، بڑا ایک تیزی سے ریلا ہے جس میں پاکستانی ماشاء اللہ کافی تعداد میں آئے ہوئے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی وہ لوگ آئی ٹی میں، ان کی ڈگریز نہیں پاکستان میں، یہاں پہ آ کے وہ کوکنگ کے کورس کریں، وچ از فائن، مطلب اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی فیلڈ کو چھوڑ کے، کیونکہ انہیں پاکستان پیسے بھیجنے ہوں، وہ 25-30 لاکھ روپے وہاں پہ قرضہ لے کے آئے ہیں، اب انہیں پورے پیسے اتارنے. تو وہ شیف کا کورس کر رہے ہیں، وہ سیکورٹی کی جابس کر رہے ہیں، وہ ٹیکنالوجی سے بہرحال ہٹ رہے ہیں، یا اپنی ٹیکنالوجی کے علاوہ جو بھی کور فیلڈ ہے اسے ہٹ کے وہ اپنی یہ جو سوشل اسپیکٹس ہیں اس کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ آپ نے بڑی پرٹیننٹ بات کہی ہے. اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہاں پر یونیورسٹیاں یہ ان کو ڈگریاں دے رہی ہیں، وہ کمپیٹیبل نہیں ہیں، یا وہ لائق نہیں ہیں نوجوان، اور وہ پھر ڈگریوں کے مطابق اپنی جو ان کی تعلیم ہے اس کی بجائے وہ شیف کے کورس کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں؟ یہ شیف کا کورس بھی سر بہت اچھا ہے. میں یہ نہیں، مطلب اس حوالے سے میں یقیناً میں مطلب یہ نہیں کہنا چاہتا کہ وہ، لیکن وہ اپنی فیلڈ سے ہٹ کے جس پر انہوں نے کام کیا، یہ ایک میرا پوائنٹ ہے. اور لوگوں میں کوئی ایسی کمی نہیں ہے. وہ بچے جو ایک ٹیکنالوجی میں تعلیم کے بعد وہ اگر اس طرف جا رہے ہیں اور اس میں بھی کامیاب ہیں، تو میرا خیال ان میں کوئی نہ کوئی صلاحیت ضرور موجود ہے. رانا صاحب، آپ، میرا خیال ہے یہ مارجن دے رہے ہیں ان کو. بات یہ ہے کہ اگر میں نے تعلیم حاصل کی ہے، یونیورسٹی کی ڈگری حاصل کی ہے، ایک خطیر رقم میرے ماں باپ نے خرچ کی ہے مجھے وہ مخصوص شعبے کے اندر تعلیم دلانے کی، میں نے وقت لگایا ہے، میں نے تعلیم حاصل کی ہے، میں نے کچھ اسکل بھی حاصل کی ہوگی، تو اسی کو بنیاد بنا کے مجھے پھر آگے اپنا پروفیشن میں ترقی کرنی چاہیے نا. تو اگر میں وہ اس شعبے میں نہیں جاتا تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے. بالکل سر، ایسا ہی اصل جو معاملہ ہے میرا خیال ہے وہ کیپٹل کا ہے. زیادہ انہیں اپنے خرچے یا جو لونز لے کے آئے ہیں وہ زیادہ پورے کرنے ہیں. لیکن میرا خیال ہے اس کا جو ریزن ہے وہ برین ڈرین بھی ہے سر. اگر یہ پاکستان میں تھے، پاکستان میں پڑھ رہے تو کاش کہ پاکستان میں کوئی ایسی سچویشن ہوتی، کوئی ایسے انٹرپرینورل مائنڈ سیٹ ہوتا کہ وہاں پہ کمپنیز ہوتی ہیں اور وہ انہیں اچھا آفر کرتی ہیں، تو وہ کیوں باہر آتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ جو برین ڈرین ہو رہا ہے، جو صلاحیت تو پاکستان نے خرچہ کیا، یونیورسٹیز بنی، پاکستانی گورنمنٹ نے خرچہ کیا، لوگوں کا پیسہ لگا، لیکن جب وہ پڑھ کے آئے، اور میں اپنی بات بھی کرتا ہوں، میں اپنی بات تھوڑے دوسرے پیرائے میں بھی کرتا ہوں کہ میں پاکستانی یونیورسٹی سے پڑھا، ایک نہیں 2-3 ماسٹرز کیے میں نے. میں نے پہلے 5 سال پاکستان میں نوکری کی سر.
لیکن جب میں پاکستان میں نوکری کر رہا تھا تو میں ایک کمپنی جو تھی وہ کویت بیس تھی، اس کے پیسے کویت جا رہے تھے. دوسری کمپنی ملیشین بیس تھی، ملیشیا میں نے کام کیا، اس کے بعد پاکستان سے بھی کام کیا، لیکن پیسہ ملیشین کمپنی کو گیا. ٹھیک ہے میں نے تھوڑا سا کمایا لیکن زیادہ ادھر ہی گیا. زیادہ پیسہ جی بالکل. ٹیلی کام کمپنیز کو دیکھ لیں سر، وہ مڈل ایسٹ میں